نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اکابر کے واقعات اور اس کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ کل حضرت حکیم الامت اللہ برکتہ کے کچھ واقعات سنائے گئے تھے، اسی سلسلے کی ایک بات اور بھی ہے۔ حضرت والا کی خصوصیات خاصہ میں سے یہ ہے کہ اگر کبھی تھوڑا سا بھی مسجد کا گرم پانی وضو سے بچ جاتا، اس کو بھی سقاوہ میں جا کر ڈال آتے تھے تاکہ مسجد کا اتنا سا مال بھی ضائع نہ ہو جائے۔ مسجد کا جو مال ہے وہ بھی ایک طریقے کی امانت ہے۔ وہ جو لوگ مسجد کو چندہ دیتے ہیں یا مسجد کا تعاون کرتے ہیں، وہ سب گویا ان کی امانت ہے جو مسجد کے ہی کام میں اور مصلیوں میں استعمال ہونا چاہیے۔ لیکن اب اس سے بے احتیاطی برتنا، پانی کو عام طور پر پانی کے سلسلے میں ہم لوگ بہت غیر محتاط رہتے ہیں۔ مسجد کا پانی یہ بھی ایک طریقے کی امانت میں آ رہا ہے، تو جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرنا۔ بے ضرورت پانی ٹوٹی کھول دینا، پانی بہتے رہنا اور پانی کا بہانا۔ ایک لوٹا پانی وضو کے لیے کافی ہے، اب اس میں 2 لوٹے، یا غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اب 1 بالٹی غسل، اب 2 بالٹی 3 بالٹی، یہ کہ جو بچ رہا اس کو پھینک دیا، یہ نہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے بارے میں ابھی سنایا، تھوڑا سا بھی مسجد کا گرم پانی وضو سے بچ جاتا تو یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا یا وہیں ڈال دیا، پھر جا کر کے وہاں پانی میں اس میں جہاں پانی گرم ہوتا تو اس کے اندر اس کو ڈال دیتے تھے۔ آج عام طور پر چونکہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کو کھول دیا، چل رہی ہے وہ، اور کبھی کبھی تو اتنے بے احتیاط ہم لوگ ہو جاتے ہیں، وضو کر کے اٹھ گئے، پانی چل رہا ہے، اتنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ اس میں ٹوٹی بند کر دو، تو اب یہ سب پانی جو ضائع ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹوٹی کھول دیا، اب آستین سمیٹی جا رہی ہے اور ٹوپی صحیح کی جا رہی ہے، اور جناب والا پھر اس کے بعد اسی پانی کو پھر اس سے جہاں بیٹھنا اس کو صاف کرنا، یہ باتیں کر چل رہا ہے پانی ایک دم اس میں۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ اسراف میں ہے، اور اس کا بھی حساب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ وضو کے نام پر سب پانی جا رہا ہے لہذا سب صحیح ہو گیا، نہیں۔ پانی وضو کے سلسلے میں فقہا نے جو بات لکھی ہے کہ نہ وضو کرنے میں کمی کرے کہ خالی چپڑ دیا، اور نہ زیادتی کر دے اس کے اندر 3 مرتبے، اور پانی اتنا ہو کہ ٹپکنے لگے، بس کافی ہے۔ اب یہ کہ بالکل گرمی دور کر رہے ہیں اور بالکل میل کچیل صاف کر رہے ہو، پانی باہر ہے، یہ نہیں۔ یہ اچھا، اس کو ہم لوگ دین سمجھتے بھی نہیں، حالانکہ یہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے ان سب چیزوں کا احساس۔ حدیث پاک میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر توجہ دلائی اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگرچہ تم وضو کر رہے ہو نہر کے کنارے، اور ظاہر نہر کا پانی تو بہتے ہی رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس میں بھی اسراف نہ کرنا، وہ تمہاری جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ تو آپ نے اس میں منع فرمایا۔ ظاہر ہے نہر کا پانی تو بہنے کے لیے وہ بہے گا، وہاں احتیاط ہے، تو ان جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ احتیاط کرنا۔ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چندہ دیتے ہیں لہذا ہمارا حق ہے، ہم اسے استعمال کریں گے، ہم یہ نہیں۔ ضرورت پہ استعمال کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پانی کے ساتھ بجلی کا مرحلہ ہے، پنکھوں کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، کیونکہ ہم اس کو دین سمجھتے ہی نہیں لہذا اپنے حساب سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، مسائل کی رعایت کرنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت مدنی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ، شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ رحمہ جب کراچی سے رہا ہو کر آئے تو بنگال کی کونسل کے ایک ممبر نے ان سے کہا کہ 40,000 نقد اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں 500 روپے ماہوار کی پروفیسری آپ کے لیے ہے، اس کو منظور فرما دیں آپ۔ یعنی 40,000 وہ اور 500 یہ، 40.5 بہت اس زمانے میں۔ حضرت نے پوچھا کام کیا ہے؟
تو ممبر صاحب نے کہا کچھ نہیں، صرف تحریکات میں خاموش رہے آپ، یعنی جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے آپ اس سے خاموش ہو جائیے، 40,500 آپ کو پانا ملے گا۔ حضرت نے فرمایا حضرت شیخ الہند جس راستے پر لگا گئے ہیں اس سے ہٹ نہیں سکتا، فرمایا یہ سودا نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے، ان حضرات نے، ہمارے بڑوں نے ایک دین، اس کو بھی دین کی خدمت سمجھ کر کے لگے تھے، وہ لہذا کوئی سودا نہیں کیا۔ یہ بہت بڑا اس زمانے میں، مطلب بہت بڑا وہ تھا، 40,000 روپے کی آج بھی قیمت ہے، کتنی قیمت ہوگی اس زمانے میں۔ فرمایا کہ نہیں یہ نہیں کریں گے ہم۔ یہ واقعہ حضرت نے خود بیان فرمانے کے بعد حاضرین کو نصیحت فرمائی کہ آپ صاحبان اس کام میں لگے رہیں، نظر انداز نہ ہونا چاہیے۔ اس وقت حضرت کے لیے ملازمت کا کوئی سلسلہ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، لگے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے بعد سلہٹ تشریف لے گئے تو مشاہرہ تقریباً 150 روپے تھا۔ کہاں 150، کہاں 40,500 کا مسئلہ۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ٹرین میں، ایک اور واقعہ حضرت کا، ایک مرتبہ ٹرین میں حضرت شیخ الاسلام فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے، ایک ہندو صاحب بہادر بھی اس ڈبے میں تھے۔ وہ قضائے حاجت کے لیے پاخانے میں گئے، فوراً واپس آ گئے۔ حضرت نے بھانپ لیا، تھوڑی دیر بعد خاموشی سے اٹھے اور گئے، اور نہایت گندا ہو رہا تھا، سگریٹ کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، ان سے صاف کیا حضرت نے اس کو، پھر واپس تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا، حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں واپس آ گئے؟ انہوں نے کہا بہت گندا ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ صاف تو ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ گئے تو بہت متاثر، یعنی وہ کہ سمجھ گئے حضرت ہی کر کے کام۔ یہ بھی یعنی اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچا دینا، فائدہ پہنچا دینا، یہ بھی دین۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے آدمی، کسی کے راستے میں پڑی ہوئی ہو، مسلمان نہیں عام راستے میں ہٹا دے، تو فرمایا کہ یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے، اور یہ بھی گویا عبادت کی بات ہے۔ اور بعض وقت تو اللہ پاک کو اسی طریقے کے اعمال پسند بھی آئے اور مغفرت کا فیصلہ بھی ہو گیا، بعضوں کا ایسا بھی ہوا۔ حدیث میں ہے کہ درخت تھا، خاردار درخت، اس کی شاخیں راستے میں پڑتی تھی، تو لوگ جب گزرتے تو تکلیف ہوتی تھی مسافروں کو، تو ایک صاحب کو خیال ہوا کہ اس کو کاٹ کے ہٹائی دیا جائے، تو انہوں نے وہ کاٹ دیا، اور لوگوں کو آرام ہو گیا۔ جب ان کی مغفرت ہوئی، جب ان کا انتقال ہوا ہے، تو اللہ پاک نے اسی عمل کی بنیاد پر مغفرت فرما دیا۔ فرمایا تم کو ہماری مخلوق پر ترس آیا ہے، ہم کو تمہارے اوپر ترس آ رہا ہے، جاؤ تم کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اس پر بھی اس طرح کے جو مواقع ہوں کہ دوسروں کے لیے جو چیز تکلیف کا ذریعہ ہو ہم اس کو ہٹا دیں، تو یہ بھی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کو پسند بھی ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک اسی عمل کی وجہ سے مغفرت کا فیصلہ بھی فرما دے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔